بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو ہم سب پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ میرے استاذ محترم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند کرے، ایک میرے استاذ محترم کی ایک نظم سنانے والی ہوں جو اللہ سے بندے کا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ ہر شعر میں آپ نے گنوائے ہیں، کافی طویل نظم ہے۔ میں بالکل اس میں سے جو آسان متن ہے، جو آسان کنٹینٹ ہے، اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اشعار اس طرح ہیں: اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے اعجاز سے میت کو جلانے والے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے استاذ محترم نے فرمایا تھا کہ جیسے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ گلاب کا پھول بنا دو، تو آپ کے ذہن میں ایک پھول رہے گا، ایک کلر رہے گا اس کا، اور جیسا آپ کے ذہن میں ہے آپ ویسے ہی ڈرا کریں گے، آپ کے کاغذ پہ ڈرا کریں گے، یا آپ جو ہے نا کینوس پہ ڈرا کریں گے، یا آپ کپڑے پہ ڈرا کریں گے، جو بھی آپ کا وہ ہے سبسٹنس ہے اس پہ آپ ڈرا کریں گے۔ تو جیسے آپ کے ذہن میں ہے ویسا ہی پھول آپ سامنے بنائیں گے۔ تو آج ہم جیسے بھی ہیں یا کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اسی لیے کینوس پہ آ گئی ہیں، دنیا پہ آ گئی ہیں، منظر میں آ گئی ہیں۔ تو اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے نا، کن فیکون۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، انسان بنانے کے لیے اتنے چیزاں ہونا ہے، اتنا وہ ہونا، ایسا نہیں ہے۔ پہاڑ بنانے کے لیے یہ چیزیں ہونا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ چیز آ جاتی اور کن بولتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حد تک قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حد تک علیم ہیں، ان کے علم کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ اس کے لیے بس یہی مثال ٹھیک ہے کہ آپ ایک پکچر ڈرا کرو، ایک بیبی ڈرا کرو، تو مختلف لوگ ٹیچر اگر کلاس روم میں بولیں گے کہ ایک بچہ ڈرا کر دو یہاں پہ، تو سب بچے کیا کہیں گے، اپنے اپنے حساب سے کوئی کارٹون بنا دے گا، کوئی جو ہے نا انسان کا فگر بنا دے گا کسی نہ کسی انداز میں، کوئی بیبی گرل بنا دے گا، کوئی بیبی بوائے بنا دے گا، اس طرح سے، کیوں، ان کے ذہن میں ہے وہ۔ تو اسی طرح سے ہم سب یا دنیا جیسی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے اعجاز سے میت کو جلانے والے۔ ہم اپنے آپ سے میت ہیں، یعنی حرکت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعجاز سے کیا کرتے ہیں، ہم کو زندگی دیتے ہیں۔ ماں کے سینے سے مجھے دودھ پلانے والے، نعمتیں اپنی بتدریج کھلانے والے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ ہی اس کا پہلا جو ہے نا خوراک ہوتی ہے، پہلی غذا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، دنیا کے بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں بچے کو۔ تو یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، ایک بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز ہے کہ ماں کے سینے سے مجھے دودھ پلانے والے۔ اگر اس پہ بھی غور و فکر کیا جائے تو ویمن کو جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا، اس کے بعد ہی دودھ آنے لگتا۔ ہر ویمن کے پاس دودھ نہیں ہوتا، اور وہی خوراک سے، جو خوراک ہر دوسرے عورتیں بھی کھاتے، وہی خوراک ایک ماں بھی کھاتی ہے انفینٹ بیبی کی، لیکن اس کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ خوراک کیا ہوتی ہے، اس کو دودھ بننے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پھر آگے استاذ محترم فرماتے ہیں: میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، میری خدمت میں ہر ایک شے کو لگانے والے۔ میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، عوالم ہوتا ہے عالم کی جمع۔ تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 18,000 عالم ہیں اور ہمارے باہر 18,000 عالم ہیں۔ تو
اگر آپ اس کو سائنس کی لینگویج میں دیکھیں گے تو موٹے موٹے انداز میں اس طرح ہے کہ سانس لینے کا ایک عمل ہے، اس کے لیے ایک مشینری ہے، ایک چیز کام کرتی، آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے کئی چیزیں جو ہے نا حرکت میں ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے نا کڈنیز آپ کے کام کر رہے، دل آپ کا کام کر رہا، رگیں پٹھے آپ کے کام کر رہے ہے نا، یہ تمام چیزیں تو ہڈیاں ہیں جسم کے اندر، ان کا اپنا ایک کام ہے، لیور ہے اس کا الگ فنکشن ہے. تو اس طرح سے 18,000 عوالم انسان کے اندر ہیں اور 18,000 عوالم انسان کے باہر ہیں. تو جب جو ہے نا انسان زندہ ہے تو اس میں حضرت یہ کہتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، میری خدمت میں ہر ایک شے کو لگانے والے، تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، رہ کے بیدار محبت سے سلانے والے. ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند ہے نہ تو اونگ ہے، اونگ بھی نہیں ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتے اللہ تعالیٰ. تو لیکن انسان کیا ہے، صبح سے شام ہو جاتی، کچھ بھی محنت مشقت کرتا تو تھک جاتا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی محنت کے بعد، تو آرام سے سو جاتا رات آنے کے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بیدار رہ کے محبت سے سلاتے ہیں. تو سونے کے بعد جب اٹھتے تو بہت فریش فیل کرتے ہیں، ہم پھر سے ایک نئی انرجی آتی، پھر سے جو ہے نا زندگی کی جد و جہد میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، رہ کے بیدار محبت سے سلانے والے. تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، میرا سر تاج خلافت سے سجانے والے. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی کہا ہے اور کہیں بھی انسان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ زمین پہ انسان کو ہم نے خلیفہ بنایا، خلافت دی اللہ تعالیٰ نے، اپنا جانشین مقرر کرا. تو یہاں پہ استاذ محترم کا اتنا کنیکٹ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، اتنا کنیکٹ ہو گئے کہ تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے. لمحہ بلمحہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ احسان کر رہے کہ میرے کو جو ہے نا آپ نے اس حد تک درجہ عطا کیا، اس حد تک درجہ عطا کیا کہ اپنا جانشین بنا دیا، میرا سر تاج خلافت سے سجانے والے. میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، پیکر مطلب ہے جسم اپنا اسٹرکچر. تو اللہ تعالیٰ کا احسان، آنکھ اللہ کا احسان، کان اللہ کا احسان، زبان اللہ کا احسان، جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر، جو بھی ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں، سامنے میرے ملائک کو جھکانے والے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد میں کیا کیا، حکم فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. تو اتنا احسان کرے کہ ملائک جو نور کی مخلوق ہے ان کو میرے سامنے سجدہ ریز کرا دیے. تو اس طرح سے یہ کافی لمبی جو ہے نا نظم ہے، جس میں استاذ محترم نے ایک سرشاری کے عالم میں لکھا ہے کہ اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے اعجاز سے میت کو جلانے والے، ماں کے سینے سے مجھے دودھ پلانے والے، نعمتیں اپنی بتدریج کھلانے والے، میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، میری خدمت میں ہر ایک شے کو لگانے والے. تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، رہ کے بیدار محبت سے سلانے والے. تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، میرا سر تاج خلافت سے سجانے والے. میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں، سامنے میرے ملائک کو جھکانے والے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے سنا رہی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی طرف جو ہے نا ہمارے بڑے بزرگ بہت ان کے اوپر جو کیفیتیں تعریف بھی ہیں، کسی نے اسپیچ دے کر، کسی نے آرٹیکل لکھ کر، کسی نے اپنے نظموں کے تھرو جو ہے نا ہم تک معنی و مطالب کو سمجھائے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی، ہمارا قلب بھی اللہ کی محبت میں اسی طرح سرشار ہو جائے اور ہم بھی جو ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو قائم رکھے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، والسلام.